مگر دم پھول رہا تھا، سانس چڑھ رہی تھی۔ سرکار آ کر دیکھے تو سانس پھلا ہوا ہے۔ کہا عائشہ کیا حالت ہے تمہاری؟ کہا یا رسول اللہ سانس میری اس لیے پھول رہی ہے، آپ چلے گئے اچانک آ کر، میں یہ سمجھی کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس گئے ہوں گے، اس واسطے میں پیچھے پیچھے آئی، مگر آپ پر قربان میرے ماں باپ، آپ تو کچھ دوسری ہی دنیا میں تھے، دوسرے ہی لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے تھے، میرا گمان غلط تھا۔ سرکار نے فرمایا عائشہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کا رسول تیرے ساتھ بے وفا تیرے ساتھ زیادتی کرے؟ ایسا نہیں، تیری رات تیرے ہی لیے ہے۔ اب یہاں ایک اور ایک بات ذرا سماعت فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ میں دیکھ گیا تھا جبرائیل آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ اٹھیے، آج کی مبارک رات شب برات ہے، برات کی رات ہے، اور آج اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے برابر، عرب میں بکریاں پالنا تو ایک عام رواج تھا، لیکن بنی کلب ایک بڑا قبیلہ تھا، اس میں بکریاں بے شمار تھیں، اور بکریاں جب بے شمار تو ان کے بال بھی بے شمار۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ تعالی بکریوں کے بالوں کے برابر، بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات، حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، آپ عبادت فرمائیے اور مرحومین کے لیے دعا کیجیے۔ تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور مرحومین کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کا حکم دیا اور قبرستان میں جانے کی اجازت حضور نے عطا فرمائی۔ فرمایا میں پہلے تم کو منع کیا تھا قبرستانوں میں جانے سے، اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں، کیونکہ قبرستان میں جانے سے دل نرم ہوتا ہے، موت یاد آتی ہے، اور ہمارے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی مرنے والے ہیں، تو ہمارے کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں یہ کتنے بڑے بڑے لوگ سو رہے ہیں، کیسے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے دولت مند، آج پوچھو تاج محل کے اندر دفن ہونے والوں سے کہاں ہیں ممتاز محل کا حسن و جمال، کہاں ہیں شاہ جہان کا وہ اقبال، کہاں ہیں؟ سب ختم ہو گیا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سارے لوگ فنا ہونے والے ہیں، خدا پاک کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ تو میرے عزیز دوست، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی موت کو یاد کریں، اور موت کو یاد کریں تو گناہ نہیں ہوتے۔ گناہ کب ہوتے؟ موت کو بھولے تو ہوتے۔ کب موت آنے والی ہے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے عاقل صاحب بیٹھے بیٹھے غائب ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو رات کو سوئے صبح کو اٹھے نہیں، رات ہی کو کسی ساعت میں مر گئے، ختم ہو گئے۔ ہم کو بھی معلوم نہیں، ہم رات کو تو سو رہے ہیں بات چیت کر کر، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کل ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، مگر کہاں کر سکتے ہیں جب موت آ جائے۔ تو اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، زندگی غنیمت ہے، نیکیاں کما لیجیے۔ زندگی غنیمت ہے، نیکیاں کما لیجیے۔ جان کا بھروسہ کیا، یہ تو آنی جانی ہے، جان تو آنے جانے والی ہے۔ نیکیاں خوب کر لیجیے، یہ گھڑی گھڑی زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس جا کر
دعا فرمائے تو ہم کو بھی اجازت دی کہ تم بھی جانا، مگر عورتیں نہیں جانا۔ اگر عورتیں جائیں تو پورے برقعے میں جانا اور کنارے کنارے سے جانا، اور دعائے مغفرت کر کے خاموشی سے آ جانا۔ آج کل کیا ہے، چاکنے والے بیٹھے چاکنا کھا رہے ہیں، بھجیے تلنے والے بھجیے کھلا رہے ہیں، مزے سے کھا رہے ہیں، یعنی عبرت لینے کی جگہ پر کیا کر رہے ہیں؟ عبرت لینے کی جگہ عیش کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ حضرت امام احمد حنبل نے لوگوں کو دیکھا کہ قبرستان میں کچھ کھا رہے ہیں، فرمایا یہ منافق ہیں، یہ لوگ منافق ہیں، اور ان کے یہ نفاق ہے ان کے دل میں۔ اگر یہ دیندار ہوتے تو پھر ان کو دینداری اگر ہوتی تو یہ لوگ قبرستان میں کھاتے نہیں تھے۔ کیا ہے بھائی؟ کوئی آواز نہیں آ رہی ادھر؟ اچھا، اب دعا کرو کوئی ایسا مائک نکلے، ایک کلے میں ایک کلے میں ایک رکھ لیے تو اچھی آواز آتی، میں بول سکوں گا کیسا وہ سوچنا ہے۔ اب آ رہی ہے بھائی، ہاتھ اٹھاؤ، آ رہی ہے تو ماشاء اللہ۔ ادھر آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہاتھوں سب چھوٹے رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کیا جی آپ بنا دیجیے کس کو؟ ادھر آؤ۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات بڑی مغفرت کی رات ہے۔ پھر حضور نے بی بی صاحبہ سے فرمایا کہ دیکھو آج کی رات عبادت کی رات ہے، عائشہ اگر تم میرے کو اجازت دیتی ہو تو میں آج کی رات عبادت کر لیتا ہوں۔ ہاں کیجیے۔ حضور کس سے اجازت دے رہے ہیں؟ اپنی بیوی سے اجازت دے رہے ہیں، عائشہ صدیقہ سے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ رات بیوی کی ہے، بیوی کی اجازت کے بغیر آپ ادھر ادھر اینڈل مڈل نہیں کھا سکتے۔ جلدی گھر کو واپس آ جانا، اور اگر کہیں آپ کو جانا ہے تو بیوی سے پوچھ کے جانا، بول کے جانا، تو بیوی بھی آپ کو کہتی ہیں اتنے اچھے ہیں دیکھو کیسے بھی بول کے جاتے ہیں۔ آج کل تو ایسے دماغ خراب ہیں، کہیں یار پھر پکڑ چپ گھر میں بیٹھ۔ یہ سب خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ یہ قاضی صاحبین جو ہے نا، جب نکاح ہوتا ہے تو کہتے ہیں 5,000 مہر کے عوض تمہارا نکاح ہم نے فلاں سے کر دیا، فلاں لڑکی سے۔ عوض کے معنی ہیں خریدی ہوئی چیز کا بدلہ، آیا سمجھ میں؟ عوض کے معنی ہیں جیسے میں کہوں یہ جو میں کیا کہتے ہیں کوئی چیز اگر 500 روپے کی ہے تو میں کہوں یہ 500 کے عوض یہ چیز میں لیا ہوں تو وہ چیز آپ کی ہو جاتی ہے۔ یہ مہر جو ہے بیوی کو خریدنے کی قیمت نہیں ہے، بیوی کا مہر جو ہے بیوی کی قیمت نہیں ہے، بلکہ بیوی کا جو مہر ہے یہ قیمت نہیں کہلاتی بلکہ یہ مہر ہے۔ فقط ایک چیز کا حق مل رہا ہے کہ بیوی سے آپ قربت حاصل کرتے ہیں، بس اتنے حق کے لیے مہر ہے۔ باقی بیوی آپ کے برابر آزاد ہے، آپ کے برابر اس کو حق ہے۔ جیسی زندگی آپ
کوئی اور اس کی مرضی کی ہو وہ گزار سکتی ہے. تو ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا، جو روح باندی کے جیسی ہے خرید و فروخت کی، غلط. بیوی کو خریدا نہیں جاتا. یہ تو ویسا ہی ہوا جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کو خریدا جاتا تھا، ویسا نہیں. سمجھے نہیں سمجھے نہیں معلوم، سمجھ گئے تو اچھا ہے. بیوی کے ساتھ اچھا بڑھنا، اچھا سلوک کرنا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھ رہے ہیں کہ عائشہ آج میرے کو عبادت کرنے کی اجازت دے دو آج رات کو. بی بی صاحبہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کو کیا اجازت دوں، آپ ضرور عبادت فرمائیے. ذرا بھائی حوض کے کنارے جو صاحبین بیٹھے ہوئے اونگ رہے ہیں ان سے گزارش ہے ذرا سنبھل کے اونگو. اس سے پہلے میں معراج کا بیان کر رہا تھا، ایک وقت میں نے کہا حضور عرش پر گئے، ایک دم یہی اسی میں بھڑک بھڑ کے آواز آئی. ارے کیا ہوا؟ تو معلوم ہوا ایک صاحب کنارے بیٹھ کے اونگرے تھے، اندر چلے گئے. ہمارا سبحان اللہ، رسول اللہ عرش پہ جاتے ہیں اور ان کی امتی اندر جاتے ہیں. واہ. تو بات صاحب میرے کو نظر آیا ایسا کہ بس اب آؤں ہوتے کہ کیا ہے نا. میرے کو اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. تو ہمارے دوستوں سے گزارش ہے ذرا ہٹ کے بیٹھو، ہے تو اندر گرے تو بھی ایک پریشانی اور کپڑے بھی خراب، سب ہنس رہے ہیں، چاہے کے واسطے ہنسی اڑا لینا اپنی. تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو، آج کی رات کو اللہ کے رسول نے عبادت کے لیے رکھا اور پھر اتنی لمبی نماز پڑھی آپ نے کہ بی بی عائشہ صدیقہ نے یہ سمجھا جب حضور سجدے میں تشریف لے گئے تو بالکل ساکت صامت، ذری حرکت نہیں. تو بی بی نے خیال کیا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو بی بی صاحبہ نے ٹٹولتے ہوئے حضور کو تلاش کیا تو حضور سجدے میں ہیں. تو آپ کے پاؤں کو آپ کا ہاتھ لگا تو حضور نے اپنا انگوٹھا ہلایا. تو جب آپ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ، یہ عبادت ہے ہمارے سرکار کی. آپ بھی ایسی عبادت رو، بڑے اعتماد کے ساتھ کھڑے رہنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو اللہ کی ایسے عبادت کر جیسا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر اللہ کو دیکھ رہا ہے تو نہیں سمجھ سکتا تو یہ سمجھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے پہ نظر رکھا ہے. تو میرے عزیز دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی آج رات بے انتہا عبادت کریں، گناہوں سے توبہ کریں. توبہ کے معنی کیا ہیں؟ تھپڑے مار دینا توبہ نہیں ہے. بعض لوگوں کی توبہ ایسی ہوتی ہے کہ یوں لیے کان پکڑے، ادھر کا ہاتھ ادھر کے کان کو یوں سے تھوک لیا. یہ سب ہجڑوں کے نخرے ہیں. یہ توبہ نہیں ہے، یہ ہجڑا پنا ہے. جو کیا ہے؟ توبہ کے معنی ہیں دل سے جو کچھ کام کیے ہیں، جو کچھ گناہ ہوئے ہیں اس پہ شرمندہ ہونا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرنا، اور جب کبھی پرانا گناہ یاد آئے شرمندہ ہو کے مغفرت چاہنا، یہ ہے توبہ. اور جب بندہ صحیح معنی میں توبہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے توبہ کا معاملہ کہ سرکار مثال دیتے ہیں کہ ایک عربی جنگلی عرب سفر کر رہا تھا.
پورا اس کا کھانا پینا ساز و سامان سب اونٹ پر تھا. اونٹ پر بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو ایک مقام پر اتر گیا, چھاؤں دکھی تو اتر کے بیٹھ گیا, ہاتھ میں نکیل پکڑ لیا, رسی اس کی پکڑ کے بیٹھا ہے. کچھ نیند لگ گئی, آنکھ کھول کے دیکھا تو اونٹ غائب, میں ساز و سامان کے غائب. اور عرب کے ریگستان میں اونٹ کا چلا جانا ایسی بڑی پریشانی کی بات ہے کہ پھر موت اس کے آنکھوں میں پھرنے لگتی ہے. اب اس کو زندگی نہیں مل سکتی, کیونکہ وہ اس صحرا کو پار ہی نہیں کر سکتا بغیر اونٹ کے, اور پھر کھانا بھی اس پر, پانی بھی اس پر. بہت ڈھونڈا مگر نہیں مل سکا اونٹ. تب بیچارہ کیا کیا, روز رو کے بیٹھ گیا, تھکا ہوا تھا. پھر نیند آئی. پھر جو نیند آئی تو نیند میں سے جو اٹھا تو کیا ہے, وہ اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ سامنے کھڑا ہے. کتنی خوشی ہوئی ہوگی, موت کے بعد حیات, مایوسی کے بعد امید. خوش ہو گیا, بہت خوش ہوا, اور خوش ہو کر کیا کہا, اے اللہ میں تیرا خدا, تو میرا بندہ. ذرا غور کرو, کیا بولنا چاہیے تھا, اے اللہ تو میرا خدا, میں تیرا بندہ. وہ بولنے کے بجائے اے اللہ میں تیرا خدا, تو میرا بندہ. سرکار فرماتے ہیں کتنا خوش ہوا وہ, کیا بول رہا سو یاد نہیں رہا اس کو. اس زمانے کے پیغمبر کو ارشاد ہوا, جاؤ اس سے کہو کہ تیری یہ بات ہم کو بہت پسند آئی. ہم زبان کو نہیں دیکھتے, ہم دل کو دیکھتے ہیں. ہم دل کو دیکھتے ہیں. تیرے دل میں ہمارا شکر کرنا تھا, زبان سے ویسی بات نکل گئی, ہم نے تیرے کو معاف کر دیا. تو اب آپ اندازہ لگائیے, یہ کھو گیا ہوا اونٹ مل گیا, سامان مل گیا, پانی مل گیا, کھانا مل گیا, گویا دوبارہ زندگی مل گئی. تو اتنا خوش ہو گیا کہ بس کہنے لگا کہ اے مولا تو میرا بندہ, میں تیرا خدا. تو اللہ نے اس کی بھولے پنے کی بات کو پسند بھی کر لیا, اس کو معاف بھی کر دیا. فرماتے ہیں وہ گیا ہوا اونٹ ملنے سے جتنی اس کو خوشی ہوئی, ایک بندے کے جو گمراہی میں چلا گیا تھا, واپس جب آتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک گمراہ آدمی ہدایت پر آنے کی وجہ سے. تو میرے بھائی, آپ بھی کوشش کرو گمراہوں کو صحیح راستہ دکھانے کی. شروع کہاں سے کریں گے, گھر سے کرو, کیونکہ سب آپ کے کنٹرول کے ہیں نا. بیگم صاحب آپ کے کنٹرول کے, بچہ آپ کے کنٹرول کا, مگر آپ اپنے کنٹرول میں نہیں. یہ مصیبت ہے جی. روزانہ فجر غیب, ایسے منحوس رہتے ہیں یہ لوگ. فجر غیب, آج تو مزے سے پلنگ پہ سو رہے ہیں, پنکھا چالو ہے, مزے سے سو رہے ہیں. خبر میں جانے کے بعد, حشر میں اٹھنے کے بعد کتنے چوٹے پڑیں گے معلوم ہوگا. جب معلوم ہوگا تو خیال آئے گا, جب خیال آنے سے فائدہ کچھ نہیں. نماز کی پابندی کرو, نماز پڑھو. مسلمان میں اور غیر مسلم میں نماز کا فرق ہے. نماز پڑھے مسلمان, نماز نہیں پڑھے کافر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی کافر ہو گیا. آج اب کسی کو بولے تو کافر ہے, بولے تو کتنا غصہ آئے گا. حالانکہ کافر گالی نہیں ہے, کافر کے معنی انکار کرنے والا. کافر کے کیا معنی, انکار کرنے والا. مسلمان کے معنی ماننے والا, مسلمان کے معنی ماننے والا, کافر کے معنی انکار کرنے والا. لوگوں نے یہ سمجھا کافر کوئی گالی ہے, شاید کوئی گالی نہیں.
اب مسلمان کو کافر بولے تو غصہ آئے گا، اس کو اس واسطے کہ انکار کرنے والا نہیں ہے، لوگ اس کو انکار کرنے والا بولے تو غصہ آئے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ نماز کی پابندی کرنا کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ایک وقت ہم نکلے گھروں پہ جا کے بولنے، ایک صاحب اس سے نکل کے بولے آج اتوار ہے نہیں معلوم، 9 بجے آ گئے آپ اٹھانے۔ ارے 9 بجے رے ہولے، 9 بجے بھی نہیں اٹھیں گا تو قیامت میں اٹھیں گا کیا بولتے ہیں؟ میں بولا تم مریں گے تو تمہاری نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا کیا، لات مار کے نکال دینا جنازے کو تمہارے۔ وہ کیسا؟ میں بولا جو زندگی میں مسجد کو نہیں آتا مرے کے بعد اس کو ادائی کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ لوگ مسجدوں میں لکھ کے لگا دو جو نماز کو نہیں آتا مر جائے گا تو مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ڈھولا نہیں دیا جائے گا۔ ایک جنازے کو پھیلا دو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پھر دیکھو پہلی صف میں بیٹھے ہیں صاحب، اجی کیا ہے؟ ارے ڈھولا نہیں ملتا میاں، کدھر لے جانا، پرانے کو لے جانا پڑتا ہے کہ کیا ہے؟ چلنا بھائی نماز کو چلنا۔ اب نماز کو آئیں گے، ہمارا کیا ہے؟ پی رہے ہیں تو صاحب عزیز صاحب نہیں، ہمارے خرابت دار ہیں، تھوڑی سے پی لیتے ہیں، 2 شیشے، زیادہ نہیں، 2 شیشے پیتے زیادہ نہیں، کونی جھاڑ کا پیتے تھے ذرا ماشاءاللہ۔ ایسوں سے خط تعلق، انہوں مرے تو جانا نہیں، شادی کی دعوت دیے تو لات نہیں مارنا، ان سے تعلق رکھنا ہی نہیں۔ تو ہمارے بھائیوں سے گزارش ہے، نمازی سے دوستی رکھنے سے ہم بھی بے نمازی ہو جائیں گے اور خدا کا غضب اس پر آئے گا تو وہ غضب ہم پر بھی آئے گا۔ تو میرے دوستوں سے گزارش ہے نماز کی پابندی، روزانہ نماز، 5 وقت کی نماز۔ میرے کو تو حیرت ہوئی، ہم جب جیل میں تھے نظر بند تھے، کیوں؟ حکومت نے اعلان کیا تھا اگلا بچہ ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں۔ ہم نے اعلان کیا اگلا بچہ ابھی ابھی، 12 کے بعد کبھی کبھی۔ 12 1 درجن تو جلنا کم وقت ہے۔ اچھا ہم جلنے تو تمہارا کیا بگڑ ہے؟ نہیں بہت ہو جا رہے مسلمان، بہت ہو جا رہے۔ اللہ اللہ، 11 کروڑ مسلمان، 80 کروڑ دوسرے، 80 کروڑ ہے کہ 11 کروڑ سے ہے بس سارے، کیا ہوتا ہے کہ کیا ہے، کیا ہوتا ہے کہ کیا ہے۔ اچھا 11 میں اور 80 میں کتنا فرق ہے؟ نہیں بھولے بوجھ بڑھ جا رہے، نہیں مسلمان اب بہت جل رہے، ہم لوگ نہیں جل رہے، ہم کیا کرنا؟ ہمارا قصور ہے، اپنی اپنی ہمت۔ تو میرے عزیز دوستو، اپنی آپ یہ قصور ہمارے پہ ڈالتے ہیں، تو کیسا؟ تو آپ لوگ بھی کبھی بد کنٹرول نہیں کرنا۔ اللہ میاں کر لیتے ہیں بد کنٹرول۔ اب دیکھو عراق میں کیسا اللہ میاں ہزاروں کو ہلاک کروا رہے ہیں، یہ کنٹرول ہو رہا ہے آبادی پر، مگر ہمارے مقتول جنت میں جا رہے ہیں، دوسروں کے قتل مقتول دوزخ میں جل رہے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، اٹلی، آسٹریلیا کے اور دیگر یورپین کنٹریز کے سب
مسلمانوں کو ہلاک کرنے پہ پورے متفق ہیں، مگر ہم بھی اتنی ہلکی جان نہیں ہیں، تم چاہے تو مر جاتے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، برسوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ زمانہ ہمارا بہت دشمن رہا، انگریزاں کم کیے کیا؟ آپ کو حیرت ہوگی، کلکتے سے لے کر دہلی تک 1200-1500 میل کا فاصلہ، 1200-1500 میل مسلمان جنہوں نے آزادی کی جنگ کی تھی، علماء کی، ایک ایک درخت پہ 4 لاشیں پھانسی پہ لٹک رہے تھے۔ یہ انگریزوں کی بدماشی تھی۔ 1200 میل تک، 1500 تک ہر درخت پر ہماری وہ قربانیاں ہیں جو انگریز گئے، ورنہ یہ جو دوسرے اب تک حکومت میں تھے اور ذرا آپس میں پتے کھیل لیتے بیٹھے جی، وہ لوگ تو کچھ بھی نہیں کرے، بلکہ دبکی نامہ لکھ کے دیے، ہم اب سے کچھ نہیں کرتے، ہمارے کو چھوڑ دو تو چھوٹ گئے۔ ہم بھی جیل میں تھے وقت ہمارے کو وزیر تھے اس وقت آصف پاشا، انہوں نے کہلا بھیجا، آخر صاحب ذرا لکھ کے دے دیے، میں اب سے حکومت کے خلاف نہیں بولوں گا تو ہم آپ کو چھڑا دیتے ہیں۔ میں بولا حکومت لکھ کے دے کہ ہم تمہارے مذہب کے کاموں میں دخل نہیں دیتے تو میں وہ لکھ کے دیتا ہوں۔ بولے یہ کیسا؟ میں بولا وہ کیسا؟ نہ تم وہ لکھتے نہ میں یہ لکھتا۔ بڑا فائدہ ہوا، سینکڑوں جیل میں رہنے والے توبہ کر کے ایماندار بنے، غیر مسلمہ اسلام لائے، کتنے میرے مرید بنے۔ وہ جیلر راما راؤ تھے، انہوں نے کہا آخر صاحب ارے سب اچھے ہو گئے، نیک ہو گئے، بولا چھوڑ کے دیکھو، ہے نا؟ چھوڑ کے دیکھو، نیک بنے نہیں بنے، برے ہیں آ جائیں گے، نیک ہے رہ جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوست، اللہ کا فضل ہے، آپ کبھی وقت کنٹرول نہیں کرنا، حکومت کتنی ہی پابندی لگائے، آپ بولنا نہیں۔ ہم جب تک 12 نہیں جنے چپ نہیں بیٹھیں گے، 1 ڈزن کم از کم۔ آج ہی اخبار میں آیا تھا، ایک خاتون کو 14 بچے ہو گئے جی، ان کو بچے ہی چھوڑ رہے، ایک بچے کی امید میں پھر حمل سے ہیں، اب قریب میں ہونے والا ہے، اب بچہ ہوتا ہے کہ بچی ہوتی کہ شاید نہیں معلوم، پھر رہیں گی انہیں اور تھکتے نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کبھی برف کنٹرول نہیں کرنا۔ میں کھلا بول رہا ہوں، اگر پھر جیل میں بھیجاتے ہیں بھیجاؤ، نیور مائنڈ۔ 9.5 مہینے رہ کے آیا ہوں، میرے کو معلوم ہے کدھر کدھر کیا رہتا ہوں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہاں ہمارے شہید پہلوان تھے جو عباد اللہ شاہ صاحب کی مسجد کے پاس ان کا گھر تھا، دبیر پورا کنچر مڑ۔ تو انہوں نے مجھ سے ایک دن جیل میں پوچھا، آخر صاحب آج میں کیا عبادت کروں؟ میں نے کہا پہلوان عبادت تو بات کی بات ہے، تمہاری عمر میں جو نمازیں قضا ہوئی اس کو دوہرا لو، اس کو پڑھو، قضائے عمری پڑھو۔ انہوں نے کہا میں کون سی قضائے عمری پڑھوں، میں جوان ہوئے جب سے ایک نماز میری قضا نہیں۔ میں بولا پہلوان بڑے بڑے مولانا بھی نہیں بول سکتے یہ بات، ایک نماز قضا نہیں ہوگی۔ بولے ذرا
تہجد چھوٹ رہی تھی تو آ گیا جیل کو. دیکھا آپ نے, کبھی کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا, کبھی کسی کو گناہگار نہیں سمجھنا, نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا جوہر چھپا ہوا ہے نا. ہم مولانا عاقل سایہ جبہ پہن کے سمجھ رہے میں اس سے اچھا ہوں, اور اس کی بات سننے کے بعد